السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، انار کو عربی میں رمان، فارسی میں انار، بنگالی میں ڈالم اور انگریزی میں پومیگرینیٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک مشہور پھل ہے۔ اس کا پودا 6-7 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ اس کی ٹہنیاں اس قدر نازک ہوتی ہیں کہ وہ اس کے پھل کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی اور اکثر ٹوٹ جاتی ہیں یا جھک جاتی ہیں۔ یہ اکثر باغات میں لگایا جاتا ہے اور ضروری پھلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، ذائقے کے لحاظ سے انار 3 قسم کا ہوتا ہے۔ میٹھا، ترش اور کھٹ میٹھا تینوں استعمال ہوتے ہیں، اور انار کا چھلکا، انار دانہ، کلی انار اور انار کی چھال دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوا کے طور پر بھی تازہ انار اور اس کے علاوہ شربت انار اور رب انار استعمال کیا جاتا ہے۔ وزن کے لحاظ سے آدھا پاؤ سے آدھا کلو تک ہوتا ہے۔ دوستو، انار گرم موسم کا پھل ہے اور گرم علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ پاک و ہند میں اکثر مقامات پر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر گرم علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک عالمی پھل ہے۔ انار کا چھلکا بھورا زردی مائل، اس کا پھول سرخ، تازہ دانے سفید، گلابی اور سرخ شوخ ہوتے ہیں۔ اس کے چھلکے کا ذائقہ پھیکا، تلخی مائل اور تازہ دانے شیریں، ترش اور کھٹ میٹھے تینوں ذائقوں میں پایا جاتا ہے۔ اور جن دانوں میں رس بھرا ہوا ہو اور دانے نرم ہوں وہ بہترین انار کہلاتا ہے۔ دوستو، میٹھا انار دماغ اور جگر میں تقویت پیدا کرتا ہے اور ترش انار دل اور اعصاب میں طاقت پیدا کرتا ہے۔ کیمیاوی طور پر جسم میں پانی کی کمی کو دور کر کے رطوبات کو بڑھاتا ہے۔ میٹھا انار دل کو راحت اور سکون دیتا ہے۔ جگر اور گردوں کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ جسم میں کسی جگہ سے بھی خون آئے تو اس کو بند کر دیتا ہے۔ مثلاً بواسیر ہو، پیشاب میں خون آتا ہو یا ناک سے خون آ جائے تو ان سب کو بند کر دیتا ہے۔ گرمی کے بخاروں کو ختم کرتا ہے۔ ترش انار معدہ اور آنتوں میں طاقت پیدا کرتا ہے۔ اس کی چھال اور چھلکا اور گل پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں انار کو جنت کا پھل کہا گیا ہے۔ اگرچہ ہمارے دنیاوی انار کا جنت کے انار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ایک مشابہت کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں انار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، یعنی جنت کے اندر بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں رمان یعنی انار کو پھل کہا ہے۔ پہلے نخل یعنی کھجور کا ذکر کیا ہے، بعد میں انار کا ذکر ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نخل کا موسم آتا ہے اور پھر رمان کا موسم آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کھجور کے کثرت استعمال سے جو خراب اور تکلیف دہ علامات جسم انسان میں پیدا ہوتی ہیں، یعنی پیشاب میں جلن، دل میں گرمی کی زیادتی کی وجہ سے گھبراہٹ وغیرہ، اگر ان علامات کے لیے انار کو استعمال کیا جائے تو ان کو یقینی آرام کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ گویا کھجور اور انار کو پہلے اور بعد میں ذکر کر کے دونوں کے خواص و فوائد کو بیان کر دیا ہے، پھر دونوں کو نعمت کہا ہے۔ ویسے بھی اس دنیا میں ہر شے نعمت ہے، اور ساتھ ہی انس و جن دونوں کو تاکیداً کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان خواص و فوائد سے زیادہ بہتر افعال و اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔